اور میں الحمدللہ ایز لیکچرر ان عربک جاب کر رہی ہوں. جیسا کہ سر نے بتایا 2020 میں جو جابز آئی تھی لیکچرر کی ان میں نے اپلائی کیا تھا. اور گوجرانوالا ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتی ہوں. اور کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے تو میں نے ایم اے عربک کیا ہوا ہے الحمدللہ. پی یو سے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں ایم اے عربک میں. اس سے پہلے میں اسکول میں بھی جاب کر رہی تھی, بی اے بی ایڈ, اور اس کے ساتھ میں نے عالمیہ کیا ہوا تھا. بی اے بی ایڈ اور عالمیہ کی بیس پہ میں ٹیچنگ کر رہی تھی. گورنمنٹ سیکٹر میں تھی میں 15 اسکیل میں. اس کے بعد پھر میں نے جاب کے ساتھ ساتھ میں نے ایم اے عربک کیا. 2018 میں میرا ایم اے عربک کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ میں نے پی یو میں ٹاپ کیا تھا. ویسے میں نے ایم اے جو ہے وہ پرائیویٹ ہی کیا تھا. اور تقریباً 6 سال سے میں اسکول میں جاب کر رہی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ایم اے عربک کیا اور پھر میں نے لیکچرر کے لیے اپلائی کیا. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی اور اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ کامیابی حاصل کی. میں نے تیاری کو اگر دیکھا جائے تو سلیبس کے ساتھ تو ان ٹچ ہی تھے. ابھی میں نے 2018 میں ہی کیا تھا تو سلیبس کو بھی میں نے ساتھ ساتھ کیا, لیکن سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ میں نے بکس تھی. الاختبارات ہے, الاختیار من المتعدد ہے, اور عربی ادب یہ خالق داد ملک صاحب کی بکس تھیں. ان سے زیادہ میں نے تیاری کی ہے. اور بکس کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر میں نے گرامر کی بکس تھی. اس میں بلاغہ, صرف, نحو, اور ساتھ میں علم العروض, علم القوافی, ان سب چیزوں پہ میں نے زیادہ فوکس کیا تھا. اور الشعر العربی پہ بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی سر کے پاس, اور ان ساری چیزوں کی سر کے پاس بھی زیادہ تر تیاری کی ہے. اور سر یہ کہہ رہے تھے کہ قسمت میٹر کرتی ہے یا محنت. تو جہاں تک میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز تو ہے محنت. ہمیں اپنی محنت جو ہے وہ بھرپور کرنی چاہیے اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ قسمت پہ چھوڑنا چاہیے. جیسا کہ شعر ہے, توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو سب سے پہلے چیز جو ہے نا وہ محنت ہے, اور محنت رائے گاہ نہیں جاتی. پہلی چیز ہمیں محنت کرنی چاہیے اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ہمیں قسمت پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو کلاسز جو میں نے سر کے ساتھ لی ہوئی ہیں ان کا بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہاں سے میری بہت اچھی تیاری رہی ہے. بلکہ میں تو بعد میں سوچتی تھی کہ اگر میں یہ کلاسز اٹینڈ نہ کرتی تو شاید میں ٹیسٹ پاس نہ کر پاتی. تو ان کلاسز سے بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. باقی سر اگر اسٹوڈینٹس کوئی سوال کرنا چاہیں ٹیسٹ کے حوالے سے یا انٹرویو وغیرہ کے حوالے سے تو یہ لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آپ کتنا ٹائم پڑھتی تھیں, یعنی گھر میں کتنا, اسکول جاب بھی کرتی تھی تو ہم بھی جاب کرتے ہیں, تو اب ہمیں بتائیں ہم کتنے گھنٹے پڑھیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں. میں 2 سے 3 گھنٹے ٹائم دیا کرتی تھی اسٹڈیز کو, ٹیسٹ کی تیاری کے لیے 2 سے 3 گھنٹے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں کتنا ڈیوریشن چاہیے. دیکھیں اب ڈیوریشن میں نے یہ ہم نے تو بہت. 1 منٹ سمراج میں 1 منٹ رکیے گا. یہ وسیع عوان جو ہے نا اپنا مائک بند کر لیں. ایک ٹائم میں ایک بندہ سوال کرے اور باقی لوگ اپنا مائک بند رکھیں. اس طرح پھر آواز جو ہے وہ گونجتی ہے اور سمجھ نہیں آتی. ابھی بھی ان کا مائک آن ہے تو اپنا مائک بند کریں. وسیع عوان ان کے کیا ہے آئی ڈی. ہاں جی.
جی تیاری دیکھیں، تیاری تو ہم نے اتنی ہی ڈیوریشن میں کرنی ہوتی ہے. جب ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو دیکھیں جب تک ٹیسٹ کی ڈیٹ نہیں آ جاتی تو میکسیمم اس میں میرا خیال ہے مہینہ ڈیڑھ ہی ہمیں ملتا ہے. ہمیں 2 ماہ مل گئے تھے، 3 اکتوبر نومبر، 2 ماہ، اکتوبر اور نومبر دسمبر میں ہمارا ٹیسٹ ہو گیا تھا. تو میم اب ہمارے پاس جس طرح ہے، اب ٹائمنگ ہمارے پاس کم ہے، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس ٹائمنگ میں ہم کیسے تیاری کریں، اپنا کیسے ٹائم ٹیبل مینیج کریں تو ہماری بھرپور تیاری ہو سکے گی؟ دیکھیں تیاری سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے سلیبس کتنا کور کیا ہوا ہے، کتنا رہتا ہے آپ کو اس مطلب یہ تو آپ کو زیادہ آئیڈیا کہ آپ نے کتنا کور کر لیا ہوا ہے اور کتنا آپ کا رہتا ہے اور کتنا آپ کے پاس اب ٹائم ہے. ویسے اب یہ ہے کہ میں تو دن میں 2 سے 3 گھنٹے پڑھا کرتی تھی. تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کا سلیبس مطلب اس حساب سے آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہوگا نا. کہ اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا ٹیسٹ کس ڈیٹ کو ہے اور آپ نے اسٹڈیز کب سے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. اور السلام میرا علیکم خیال میم. ہے یہ زیادہ جانتے ہوں گے جو آپ کو تیاری کروا رہے ہیں. تو جی وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم. میم میرا سوال تھوڑا پرسنل سا ہے. میں آپ سے یہ پتا کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بھی شہادت العالمیہ اور بی اے کیا ہوا ہے، مطلب میری عربک ماسٹر نہیں ہے. اور جی پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جو کورس کیا تھا وہ 4 سال کا تھا یا 6 سال کا یا 8 سال کا؟ جی میں نے 4 سال کا کیا تھا. تو آپ کی وہ انٹرویو کے دوران انہوں نے ایکویویلنسی چاہیے مانگی تھی آپ سے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں نے ایم اے عربک کیا ہے اور میں نے اسی کی بیس پہ اپلائی کیا تھا. جو میری اچھا. پہلے جاب تھی وہ بھی میں ایز اے عربک ٹیچر کر رہی تھی، وہ میں نے جی جی. شہادت العالمیہ کی بیس پہ کیا تھا. اور اس تو کے ساتھ ان کا ریکوائر یہ تھا کہ بی اے اور ساتھ میں شہادت العالمیہ. لیکن جب جی یہ میں جی. نے کے لیے کیا تو یہ میں نے ایم اے عربک کی بیس پہ اپلائی کیا تھا. اس لیے مجھے اچھا. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو جب آپ نے پہلے کیا تھا اس وقت انہوں نے نہیں کہا آپ کو ایکویویلنسی وغیرہ کا، یا اس وقت تک تو شاید ایکویویلنسی والا کوئی مسئلہ تھا نہیں؟ اس وقت انہوں نے صرف یہی تھا کہ بی اے ہو اور ساتھ میں شہادت العالمیہ ہو یا پھر ایم اے عربک ہو. سرٹیفکیٹ انہوں نے نہیں مانگا تھا. تو میم میں نے تو مطلب آپ 2012 میں شہادت العالمیہ کیا تھا اور اس وقت میں نے 4 سال کا ہی کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ایف اے کیا ہے. مطلب 2012 میں میری 3 ڈگریز ہیں، ایک شہادت العالمیہ ہے اور میری فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر مطلب ایف اے کی ڈگری بھی میری 2012 میں ہی ہے. مطلب میں نے فوراً ہی جو ہے نا 2-3 ماہ میں تیاری کر کے پیپر دیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے بی اے بھی کیا ہے. تو اب جو ہے نا مطلب میں نے تیاری شروع کی ہے، تو مطلب مجھے کس حساب سے تیاری کو کرنا چاہیے کہ میں نے کلاس بھی کل سے جوائن کی ہے سر کی. اور اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر میں کلاس نہ جوائن کرتی تو شاید کامیاب نہ ہوتی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر شاید مجھے یوٹیوب پر سر کے لیکچر نہ ملتے تو شاید میں یہ وہم اپنے دل سے نکال دیتی کہ شاید میں ٹیسٹ دے پاؤں گی کہ نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں. اگر اتنا اچھے طریقے سے کوئی پڑھانے والا ہو تو میں کر سکتی ہوں. صرف اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں دوبارہ سے جو ہے نا اپنی مری ہوئی خواہش کو زندہ کیا. ادروائز 2012 میں نے عربک کو چھوڑا ہے، اس کے بعد میں نے جو ہے نا عربک کو ٹچ نہیں کیا. تو اس ڈوریشن میں جو ہے نا میرا عربک سے کوئی واسطہ نہیں رہا. تو اب میں کس طریقے سے تیاری کروں کہ آپ مجھے کیسے گائیڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے ایم اے عربک تو نہیں کیا ہوا نا؟ نہیں نہیں. تو آپ ایک تو یہی جو سر کے لیکچرز ہیں ان سے تیاری کریں، اور دوسرا جو بکس میں بتا رہی تھی اختبارات ہے، وہ دونوں ہیں الافتیات میرے پاس. ہے نا، ہاں ان سے تیاری کریں. عربی ادب ہے ایک حافظ کریم داد چغتائی کی، تو ہاں ان بک عربی ادب. تو انشاءاللہ ضرور آپ کا اچھی اور تیاری ہو جائے. میم یہ اس کے ساتھ شہادت العالمیہ کے ساتھ بی اے ہونا مسٹ ہے؟ جی بالکل مسٹ ہے جہاں تک میرا خیال ہے. بی اے اور شہادت العالمیہ، اور پھر آپ کو یہ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہوگا ایچ ای سی سے. میرے خیال میں اس کے بارے میں آپ زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ میں فی نے الحال جو ہے نا وہ پہلے اپنی تیاری سے ریلیٹڈ سوالات کریں. جو ڈگری ایشوز ہیں نا آپ کے وہ وہ اس میں نہ کریں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارا. تو وہ انشاءاللہ آپ گروپ میں جو سوال ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کر لیا کریں، تو وہاں آپ کو جواب مل جائے گا اس سوال کا. فی الحال آپ اپنی تیاری کے حوالے سے، اپنے سلیبس کے حوالے سے اور ایکسپیرینس جو ان کا رہا ہے اس حوالے سے یہ چیزیں آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں.
السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم کائنڈلی اپنے انٹرویو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا انٹرو کروایا تھا، اور دوسرے مین کویسچن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کائنڈلی ذرا بتا دیجیے کہ کس ٹائپ کے کویسچن ہوئے تھے آپ کے انٹرویو میں. انٹرو تو جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی مطلب آئی ڈی کارڈ دیکھ کے تو انہوں نے پوچھ لیا. میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے ہوں اور ویسے وزیر آباد سٹی سے. تو انہوں نے میرے آئی ڈی کارڈ سے دیکھ کے تو مجھ سے وزیر آباد کے متعلق پوچھا کہ وزیر آباد کس چیز میں مشہور ہے، کس چیز کی وجہ سے مشہور ہے. وہ میں نے انہیں بتا دیا کٹلری وغیرہ کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے پھر مجھ سے عربک میں ہی سارے کویسچن کیے سبجیکٹ سے متعلق. کچھ گرامر کے کویسچن تھے، کچھ فار ایگزامپل انہوں نے سب سے پہلے مجھے پوچھا کہ ماذا تعلم عن العصر الحدیث، آپ عصر حدیث کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو وہ پھر میں نے بتایا. اسی طرح پھر انہوں نے مجھ سے گرامر کے متعلق پوچھا، اسماء ستہ مکبرہ کے متعلق پوچھا، اسماء مکبرہ اور مصغرہ پوچھے، اسماء مشتقہ پوچھے. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا عربی شعراء کے بارے میں، مطلب موجودہ دور کے جو عربی شاعر تھے پاکستانی ان کے متعلق پوچھا. وہ میں نے کچھ کے نیم بتائے. پھر انہوں نے ان میں سے ایک دو کے دیوان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا دیوان کا نام بتائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تقریباً 18-20 کویسچن انہوں نے مجھ سے کیے تھے اور سارے عربک میں ہی کیے تھے سوائے انٹروڈکشن کے، وہ اردو میں تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیز کتنی میٹر کرتی ہے کہ اگر وہ عربک میں کویسچن کرتے ہیں تو ہم اس کا کمپلیٹ آنسر عربک میں ہی دیں؟ کیا اگر ہم اس کو اردو میں کنورٹ کر کے تھوڑا بہت واضح کر لیتے ہیں، وضاحت کر لیتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے مارکس کو کم کر سکتی ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کر سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ سے عربک میں کویسچن کرتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ عربک میں ہی آنسر کریں. باقی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اندر اردو میں کر رہے ہیں تو آپ بھی اردو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ عربک میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ عربک میں ہی ان کو آنسر دیں. جی تھینک یو. السلام علیکم میم جی. جی وعلیکم السلام. میم ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ جو علم القوافی، عروض، بلاغت، آپ نے ان کا ڈیپلی مطالعہ کیا تھا یا پھر اس کے جو بیسک کنسیپٹ تھے وہ کلیئر کیے تھے اور ان کے لیے کسی بک سے پڑھا تھا یا پھر یہ اختبارات سے MCQs ہی حل کیے تھے؟ ہاں یہ اختبارات سے ہی میں نے MCQs ہی کیے تھے، عروض کے بھی اور قوافی کے بھی. لیکن یہ سر کے پاس ہم نے پڑھے تھے، سر نے ہمیں ہمارے کنسیپٹ کلیئر کروائے تھے. کنسیپٹ جب تک کلیئر نہ ہو تب تک تو ان کی سمجھ ہی نہیں نہ آتی. جی. ہاں جی. اور ایک یہ کہ آپ نے عربک بول چال اور جس طرح عربک کہ آپ نے عربک میں کوشچن کے آنسر عربک میں دیے تھے، وہ آپ نے کس طرح سے اس کی وہ کی تھی کہ آپ مطلب اتنا بول سکیں کہ آپ کو انٹرویو میں جواب دے سکیں ہر سوال کا؟ یہ ہے کہ میں نے عالمیہ کا کورس کیا ہوا ہے اور اس جی میں عربک لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد جب ہم انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے، انٹرویو کی تیاری بھی میں نے کی تھی سر کے پاس، تو اسکالرز آن لائن اکیڈمی سے. تو اس میں انٹرویو میں بھی پھر سر پریکٹس کرواتے ہیں. مطلب انٹرویو کی جو تیاری کرتے ہیں نا اس میں پریکٹس کرواتے ہیں ہمیں کہ آپ بولیں عربک میں نا. تو پھر اس طرح سے تھوڑی بہت پریکٹس ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے. اور صرف نحو کے لیے کوئی بک آپ نے کی تھی پہلے سے یا پھر وہی عالمیہ میں جو کیا تھا؟ نہیں، صرف نحو کی جو ہے نا MA پارٹ 1 میں جو بک ہے تطبیق القواعد العربیہ، تو اس جی میں پڑھی ہوئی تھی. اور ویسے میں نے کورس میں بھی پڑھی ہوئی تھی نا، شہادت العالمیہ جو میرا 4 سال کا کورس ہے اس میں بھی پہلے دوسرے سال میں صرف نحو میں نے پڑھی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ صحیح میں دوبارہ سے ہو گئی تھی پھر صحیح. MA میں. کتنے مارکس آپ کے ٹیسٹ میں اور انٹرویو میں؟ میرے ٹیسٹ میں مارکس 84.75 ماشاء اللہ. اور انٹرویو میں میرے 74. میرٹ میں چوتھے نمبر پہ تھی. ماشاء اللہ. ہاں جی. اور انٹرویو لاہور میں ہوا تھا کہ ملتان میں؟ لاہور میں ہوا تھا میرا. صحیح. شکریہ بہت بہت. جی اور ہے کوئی کسی کا کوشچن؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
اچھا میم، میں نے پوچھا کہ یہ دونوں بکس مطلب آپ نے پوری پڑھی ہیں یا بس ایک دفعہ پڑھ کے اور پھر کچھ پورشنز کو زیادہ فوکس رکھا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ ہاں نہیں، پوری تو